बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। मोरक्को में ज़लज़ले से तबाही की खबरें अभी सुर्खियों से हटी भी नहीं है कि लीबिया में एक कुदरती आफत से तबाही आई है, और एक ऐसी तबाही आई है जिसे पहले नहीं देखा गया था। सैलाब की वजह से 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 10,000 से ज़्यादा लापता हैं। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। लीबिया में तूफान डैनियल के बाद सैलाब से गैर मामूली तबाही, 3000 हलाक, 10,000 लापता। दरना शहर सबसे ज्यादा मुतासिर। ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। दरना भूतों का शहर बन गया, जगह जगह लाशें पड़ी हैं। चश्मदीदों और ओहदेदारों का बयान। यूनाइटेड नेशंस ने कहा लीबिया की सूरत हाल पर नजर है। कई मुल्कों ने किया हमदर्दी का इजहार, मदद भेजी। ज़लज़ले से मुतासरा मोरक्को में इमदादी सरगर्मियां जारी, गांव के गांव सफ़े हस्ती से मिट गए। किम जोंग उन ट्रेन के जरिए रशिया पहुंचे, सदर पुतिन से मुलाकात, हथियारों के बदले अनाज और टेक्नोलॉजी पर बातचीत। ईरान को जल्द $6 बिलियन मिल जाएंगे। कैदियों के तबादले की डील पर डोनाल्ड ट्रंप ने की बाइडेन हुकूमत पर तनकीद। इसराइल सुप्रीम कोर्ट में अदालती निज़ाम में तब्दीलियों के मामले पर सुनवाई, हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े, जमहूरियत के हक में नारे। कनाडा में इंडियन एम्बेसी बंद कर दी जाए, हाई कमिश्नर को वापस बुलाया जाए, खालिस्तानी ग्रुप ने किया मुतालबा, संगीन नतीजों की धमकी। जुनैद और नासिर का कातिल गौरक्षक मोनू मनीसर गिरफ्तार, 14 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीबिया के सैलाब की। लीबिया में तूफान डैनियल के बाद एक ऐसी तबाही मची है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। लीबिया के दरना शहर में हजारों लोग हलाक हुए हैं और लापता हैं। एक ताकतवर तूफान डैनियल ईस्ट लीबिया के साहिल से टकराया, जिसके बाद ये तबाही आई। दरना शहर सबसे ज़्यादा तबाह हुआ है, जहां डैम्स टूट गए हैं। अंदाज़ा है कि इस सैलाब की वजह से कम 3000 लोग मारे गए हैं। सैलाब की जद में बेशुमार घर आ गए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 10,000 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अहदेदार कमर रमदान ने बताया कि मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उन्होंने जेनीवा में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही। सिर्फ दरना शहर में 6000 लोग लापता हैं। लीबिया की पार्लियामेंट के नुमाइंदे और वजीर सेहत उस्मान अब्दुल जलील ने दरना शहर का दौरा किया और बताया कि दरना भूतों का शहर बन चुका है। उन्होंने कहा कि कई जगह लाशें बिखरी पड़ी हैं, कई ख़ानदान अपने घरों में फंस गए हैं, कई लोग अभी मलबे के नीचे हैं। उन्हें डर है कि कई लोग बहकर समंदर में चले गए हैं। मेडिटेरियन सी या बहरे रोम में तूफ़ान के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर के एक जर्नलिस्ट ने बताया कि दरना शहर जाते हुए उन्होंने रास्ते में कई गाड़ियों को उलट पुलट देखा, कई घर सुनसान हैं। इमदादी काफिले शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। लीबिया की हुकूमत ने दरना शहर को डिज़ास्टर जोन करार दिया है। लीबिया की आबादी कोई 6 मिलियन है। दरना बेनगाजी से 300 किलोमीटर दूर है। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि उन्होंने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। सानिया की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। इस दौरान मौसम ओहदेदारों ने और बारिश की वार्निंग दी है, जिससे लोग डरे हुए हैं।
لیبیا میں کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے، الگ الگ علاقوں پر الگ الگ گروپوں کا کنٹرول ہے۔ دارالحکومت تریپولی اور آس پاس کے علاقوں میں جو حکومت ہے اسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الگ الگ فریق وہاں پر ایکٹیو ہے جنہیں الگ الگ ملکوں کی تائید حاصل ہے۔ 2011 میں عرب بہار کے بعد لیبیا میں معمر قذافی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا اور انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس آپریشن میں نیٹو اتحاد نے سرگرمی سے حصہ لیا تھا۔ تب سے ملک میں جمہوریت کا تجربہ ناکام رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے مشن نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ایکس پر لکھا کہ عالمی ادارہ لیبیا کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کئی ملکوں نے ہمدردی کا اظہار کیا اور مدد کی پیشکش کی۔ ترکی کا ایک ہوائی جہاز امدادی سامان کے ساتھ لیبیا پہنچ چکا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا کہ ملک 168 سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں روانہ کر رہا ہے۔ قطر، ایران اور جرمنی نے بھی کہا ہے کہ وہ مدد بھیجیں گے۔ لیبیا میں امریکہ کے سفیر نے ایکس پر لکھا کہ وہ یونائیٹڈ نیشنز اور لیبیا کے عہدیداروں کے ساتھ ربط میں ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کہاں پر اور کتنی مدد کی ضرورت ہے۔ یو اے ای کے صدر محمد بن زائد ال نہیان نے ریسکیو ٹیمیں اور مدد بھیجنے کا اعلان کیا ہے اور متاثرہ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی نے لیبیا سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ لیبیا کے لوگ مل کر جلد سے جلد اس بحران پر قابو پائیں گے۔ لیبیا کی اتحادی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ درنا میں روڈ اور برج نیٹ ورک ٹوٹ چکا ہے۔ اسے دوبارہ بنانے کے لیے 300 ملین دینار یعنی $67 ملین کی ضرورت ہے۔ افریقہ کا ایک اور ملک موراکو بھی قدرتی آفت سے ابھی گزر رہا ہے۔ موراکو میں سرگرمی سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، جہاں پچھلے دنوں زلزلے سے بھاری تباہی آئی تھی۔ اس زلزلے کے نتیجے میں 3000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ زلزلے میں زندہ بچنے والے اپنی درد بھری کہانیاں سنا رہے ہیں۔ کئی لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے ہیں۔ متاثرہ لوگوں نے کہا ہے کہ انہیں کچھ مدد ملی ہے لیکن یہ مدد کافی نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے گھر گر گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈر ہے کہ وہ اب کبھی اپنے گھر میں نہیں رہ سکیں گے۔ فی الحال اسے بے شمار لوگ ٹینٹس میں رہنے کے لیے مجبور ہیں۔ گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ مراکش شہر کے قریب زلزلے کا مرکز پایا گیا۔ کئی ملکوں کی طرف سے مدد بھیجی جا رہی ہے۔ عرب ملکوں نے کہا ہے کہ وہ مل کر لیبیا اور موراکو کی مدد کریں گے۔ سعودی عرب نے اپنی وزارت خارجہ کے ذریعے ایک بیان جاری کیا جس میں لیبیا اور موراکو کے سانحے پر افسوس کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم دونوں ملکوں کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ موراکو میں جمعے کو 6.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان ایک ہوائی برج روانہ کر رہے ہیں تاکہ موراکو میں امدادی سرگرمیاں انجام دی جا سکیں۔ کراؤن پرنس نے موراکو کے بادشاہ محمد ششم سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور کہا کہ سعودی عرب موراکو کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی نے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا تاکہ موراکو اور لیبیا کے انسانی سانحے کے متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے۔ یو اے ای کے صدر نے صورتحال سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے لیبیا کے عہدیداروں سے بات چیت کی۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے اس دوران ایک ہدایت جاری کرتے ہوئے لیبیا کو مدد بھیجی۔ عراق نے کہا کہ ہم لیبیا کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ متاثرین کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ متاثرین کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جلد سے جلد زخمیوں کی صحت یابی کی بھی دعا کرتے ہیں۔ کویت کے حکمراں شیخ نواف الحمد الجابر الصبا نے لیبیا کی حکومت کو ایک پیغام روانہ کرتے ہوئے نارتھ افریقہ کے ملک میں سیلاب سے تباہی پر افسوس کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ٹونیشیا کے وزیر اعظم احمد ہشانی نے لیبیا کی عبوری حکومت کے چیف عبدالحامد الدبیبہ سے بات چیت کی اور برادر لیبیا کے عوام سے تعزیت کا اظہار کیا۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان ٹرین کے ذریعے رشیا پہنچے اور صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کی۔ رشیا یوکرین جنگ میں استعمال کے لیے نارتھ کوریا سے ہتھیار اور گولہ بارود خریدنا چاہتا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے یہ الزام لگایا ہے۔ اس دوران ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نارتھ کوریا ہتھیاروں کے بدلے رشیا سے کھانے پینے کی چیزیں اور ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نارتھ کوریا رشیا سے اپنے نیوکلیئر میزائل پروگرام میں بھی مدد چاہتا ہے۔ نارتھ کوریا کے لیڈر سے ملاقات کے لیے پوٹین ایک دوسرے شہر گئے جو نارتھ کوریا کی سرحد کے قریب ہے۔ یہ 4 سال میں کم جونگ ان کا پہلا بیرونی دورہ ہے۔ آخری مرتبہ انہوں نے 2019 میں پوٹین سے ملاقات کی تھی۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے وارننگ دی ہے کہ یوکرین کو F-16 جیٹس دینے سے جنگ اور لمبی ہوگی۔ بعض مغربی ملک یوکرین کو یہ جیٹس دے رہے ہیں۔ پوٹین نے برطانیہ کی خفیہ سروس پر الزام لگایا کہ وہ یوکرین کے سپاہیوں اور سازشیوں کو تربیت دیتے ہوئے رشیا کے انفراسٹرکچر پر حملوں کے لیے انہیں اکسا رہی ہے۔
ملیشیا کی ایک اونچی عدالت نے کرپشن کے کیس میں سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کو بری کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ ان پر کئی بلین ڈالر کے کرپشن کا الزام ہے۔ اس فیصلے کے باوجود کرپشن کے دوسرے الزامات پر فی الحال وہ جیل میں رہیں گے۔ نجیب کے وکیل محمد شفیع عبداللہ نے پتراجیا میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے ان کی اپیل قبول کر لی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکاری وکیل دستاویزات داخل کرنے کی ڈیڈ لائن پر عمل کرنے میں ناکام رہے۔ 70 سالہ نجیب کو ایک عدالت نے مارچ میں بری کیا تھا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے فیصلے کے لیے جو بائیڈن حکومت پر تنقید کی ہے۔ اس فیصلے کے ذریعے امریکہ نے ایران کو $6 بلین کی واپسی کا راستہ صاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ 5 ایرانیوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ یہ ڈیل خفیہ بات چیت کا نتیجہ ہے۔ اس ڈیل کے مطابق ایران میں قید 5 امریکی شہری بھی ملک واپس آئیں گے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے امریکی کانگریس کو اس فیصلے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس فیصلے کے مطابق جرمنی، آئرلینڈ، قطر، ساؤتھ کوریا اور سوئٹزرلینڈ کے بینک $6 بلین کی رقم ساؤتھ کوریا سے جاری کریں گے اور یہ پیسہ امریکی پابندیوں کی زد میں نہیں آئے گا۔ ٹرمپ نے امریکی صدر جو بائیڈن کو نااہل قرار دیا اور الزام لگایا کہ وہ امریکہ کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے ایرانی حکومت کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ اگلے کچھ دن میں ایران کو یہ رقم مل جائے گی۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی ٹیم کی ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ایک پیچیدہ اور حساس عمل ہے جو ابھی جاری ہے۔ امریکی عہدیداروں نے سب سے پہلے اگست کے شروع میں اس ڈیل کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد ایران نے 4 امریکی شہریوں کو جیل سے نکالا اور انہیں ایک گھر میں نظر بند رکھا گیا۔ ان امریکی شہریوں میں سیماک نمازی بھی شامل ہے، جنہیں اکتوبر 2015 سے تہران کی ایروین جیل میں رکھا گیا ہے۔ اسرائیل میں عدالتی نظام میں تبدیلیوں کے منصوبے کے خلاف احتجاج ایک نئے لیول پر پہنچ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے منگل کو ان تبدیلیوں کے خلاف داخل کی گئی سرگرمیوں یا درخواستوں پر سنوائی شروع کی۔ اس موقع پر ہزاروں لوگ ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر نکل آئے اور اس منصوبے کی مخالفت کی۔ 5 ججوں کے ایک پینل نے اس معاملے کی سنوائی کی۔ سینکڑوں لوگ عدالت کے احاطے میں جمع ہوئے۔ یہ لوگ ڈھول بجا رہے تھے، سیٹیاں بجا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، اسرائیلی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ہزاروں لوگ جمہوریت کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ شام تک یہ لوگ سڑکوں پر جمع رہے۔ اس معاملے کی سنوائی 4 مہینوں تک ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ دیا جائے گا۔ حکومت کی ایک لیگل ٹیم سے خطاب کرتے ہوئے عدالت نے حکومت اور وزیروں کے کام پر سوال اٹھائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے عدالتی نظام میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا ایک پیکیج پیش کیا ہے۔ اس قانون کا مقصد سپریم کورٹ کے اثر کو کم کرنا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد نے سعودی عرب میں ہونے والی ایک میٹنگ میں اسرائیلی ڈیلیگیشن کو شرکت کی اجازت دینے پر تنقید کی ہے۔ اسلامی جہاد نے ایک بیان میں کہا کہ مکہ اور مدینہ کی زمین اور وحی کے نزول کے مقام پر صہیونی ڈیلیگیشن کا استقبال کرنا دشمن کے ساتھ تعلقات پر معمول پر لانے کی کوشش کو درست ٹھہرانا ہے، جسے ہم رد کرتے ہیں۔ یہ میٹنگ یونیسکو نے بلائی ہے، جو یونائیٹڈ نیشنز کا سائنس، ٹیکنالوجی، تہذیب اور تعلیم سے متعلق ادارہ ہے۔ حال ہی میں اسرائیلیوں کے ایک ہوائی جہاز کو سعودی عرب میں ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت دی گئی تھی، جس کے لیے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیلی ڈیلیگیشن 25 ستمبر تک سعودی عرب میں رہے گا۔ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کو پیشکش کی گئی ہے کہ اسرائیل سے سعودی عرب کے تعلقات قائم ہونے کے بعد فلسطینی اتھارٹی کے لیے ایک مالی پیکیج دیا جائے گا۔ میڈیا کی رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان لمبے عرصے سے پردے کے پیچھے تعلقات ہیں۔ ٹرمپ کے دور میں UAE، بحرین، موراکو اور سوڈان نے، جو سعودی عرب کے اتحادی ہیں، اسرائیل کے ساتھ ابراہم ایکارڈ کے تحت تعلقات قائم کیے تھے۔ حال ہی میں لیبیا کی ایک وزیر نے روم میں اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملاقات کی تھی، جس پر ایک تنازع پیدا ہوا تھا اور اس وزیر کو ملک چھوڑنا پڑا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ لیبیا میں بڑے پیمانے پر مظاہرے بھی ہوئے تھے۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے غزہ میں یہودی بستیوں کے ملبے پر فلسطینی پرچم لہرانے کو فلسطینی جدوجہد کے ایک نئے دور کی شروعات سے تعبیر کیا۔ 2005 میں غزہ کی آزادی اور اسے صہیونی قبضے سے چھڑانے کی سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسماعیل ہانیہ نے ایک بیان میں کہا کہ 12 ستمبر 2005 فلسطینی عوام کی ایک نئی صبح تھی۔ وہ ایک تاریخی واقعہ تھا جب 21 یہودی بستیوں پر فلسطین کے جھنڈے لہرائے گئے تھے۔
कनाडा के एक सिख मिलिटेंट ग्रुप ने धमकी देते हुए कहा है कि ओटावा में इंडिया के सफारत खाने को बंद कर देना चाहिए और हाई कमिश्नर संजय वर्मा को वापस बुला लेना चाहिए वरना संगीन नतीजे निकलेंगे। ये धमकी एक ऐसे वक्त दी गई जब 2 दिन पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से दिल्ली में मुलाकात करते हुए कनाडा में खालिस्तानी सरगर्मियों का मसला उठाया था। जिस वक्त ये मुतालबा किया गया, जस्टिन ट्रूडो इंडिया में ही थे क्योंकि उनके हवाई जहाज़ में कुछ तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी और वो 2 दिन देर से कनाडा रवाना हुए। ट्रूडो G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडिया का दौरा कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मोदी से आपसी मुलाकात भी की। इस मिलिटेंट ग्रुप ने कहा कि मोदी हुकूमत ने ट्रूडो की तौहीन की है। सोर्सेस ने बताया कि ये 48 घंटों में दूसरी धमकी है। इस ग्रुप ने कहा कि अगर सफ़ीर को वापस नहीं बुलाया गया तो वज़ीर आज़म मोदी और इंडिया को नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हरियाणा के नौम में तशद्दुद के लिए उकसाने के सिलसिले में गौरक्षक मोनू मनीसर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। इससे पहले वो 2 मुस्लिम नौजवानों के कत्ल में शामिल था और तब से वो फरार था। उसे सख्त सिक्योरिटी में एक अदालत में पेश किया गया। बजरंग दल कारकुन पर इल्ज़ाम है कि उसने राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुस्लिम नौजवानों का कत्ल किया जिनकी लाशें हरियाणा में एक कार में पाई गई थी। इन नौजवानों की पहचान जुनैद और नसीर की हैसियत से की गई थी। ये वाक़या फरवरी में पेश आया था। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भरतपुर मृदुल कचावा ने बताया कि हरियाणा भी हमारे साथ यानी हरियाणा की पुलिस से हमें खबर मिली है कि मोनू मनीसर को हिरासत में लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मनीसर पर हरियाणा के नोह में वायलेंस के लिए उकसाने का भी इल्ज़ाम है। उन फसादात में कम से कम 6 लोग हलाक हुए थे। नोह में एक शोभा यात्रा में मोनू मनीसर की शिरकत की खबरों पर यह तनाज़ा पैदा हुआ था। मनीसर के साथ ही बिट्टू बजरंगी को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। गौरक्षक मोनू को 14 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने कहा है कि मुगल, अंग्रेज और दूसरे हुक्मरान मुल्क में सनातन धर्म को ख़त्म करने में नाकाम रहे और अब इंडिया इत्तेहाद के एजेंडे में ये बात शामिल है। इसीलिए हिंदुओं को जाग जाना चाहिए और अपोजिशन इत्तेहाद को उसकी औकात याद दिलानी चाहिए। वो तमिलनाडु के वजीर उदयनिधि स्टालिन के एक बयान का हवाला दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म एक बीमारी की तरह है और उसे मिटा देना चाहिए। ग्वालियर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सावंत ने यह भी कहा कि एक मुल्क एक चुनाव से मुल्क तेज रफ्तारी से तरक्की करेगा क्योंकि बार बार इलेक्शंस और कोड ऑफ कंडक्ट से तरक्की के रास्ते में रुकावटें पैदा होती हैं। G20 समिट के दौरान भारत नाम के इस्तेमाल पर गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भारत नाम पहले से ही दस्तूर में मौजूद है और आज़ादी के बाद से हर जगह उसका इस्तेमाल हो रहा है। केरला में निपा वायरस के सिलसिले में अलर्ट जारी किया गया है। 2 गैर फितरी मौतों के बाद यह अलर्ट जारी किया गया। निपा वायरस जैसी अलामतों के साथ 2 लोगों की मौत हुई जिसके बाद कोझिकोड में आला सतह की एक मीटिंग हुई जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ इस मीटिंग में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारी कानून को चैलेंज करने वाली दरखास्तों को कम से कम 5 जजों की बेंच से रुजू किया है। गद्दारी कानून अंग्रेज़ों के दौर में बनाया गया था। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की क़यादत वाली बेंच ने मरकज़ी हुकूमत की इस दरख्वास्त को कबूल करने से इनकार कर दिया कि इस मामले को बड़ी बेंच से फ़िलहाल रुजू न किया जाए और इस मामले को मुलतवी किया जाए क्योंकि पार्लियामेंट ताज़ीरी कानून दोबारा बनाने के अमल से गुजर रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। लीबिया में तूफान डैनियल के बाद सैलाब से गैर मामूली तबाही, 3000 हलाक, 10,000 लापता। दरना शहर सबसे ज्यादा मुतासिर। ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। दरना भूतों का शहर बन गया। जगह जगह लाशें पड़ी हैं। चश्मदीदों और ओहदेदारों का बयान। यूनाइटेड नेशंस ने कहा लीबिया की सूरत हाल पर नजर है। कई मुल्कों ने किया हमदर्दी का इजहार, मदद भेजी। जलजले से मुतासरा मोरक्को में इमदादी सरगर्मियां जारी। गांव के गांव सफ़े हस्ती से मिट गए। किम जोंग उन ट्रेन के जरिए रशिया पहुंचे। सदर पुतिन से मुलाकात। हथियारों के बदले अनाज और टेक्नोलॉजी पर बातचीत।
ایران کو جلد $6 بلین مل جائیں گے، قیدیوں کے تبادلے کی ڈیل پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی بائیڈن حکومت پر تنقید۔ اسرائیل سپریم کورٹ میں عدالتی نظام میں تبدیلیوں کے معاملے پر سنوائی، ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے، جمہوریت کے حق میں نعرے۔ کینیڈا میں انڈین ایمبیسی بند کر دی جائے، ہائی کمشنر کو واپس بلایا جائے، خالصتانی گروپ نے کیا مطالبہ، سنگین نتیجوں کی دھمکی۔ جنید اور ناصر کا قاتل گورکشک مونو منیسر گرفتار، 14 دن کے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔